حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کو بھی طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں سکون پانے کے لیے دین اور دنیا میں بیلنس رکھنا، توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن میں، انجینئرنگ میں، پیسے کمانے میں آپ اتنا نہ لگ جائیں، اپنے اوپر اتنا وزن نہ ڈالیں۔ لیٹس سپوز جیسے کہ گدھے کے اوپر اتنا زیادہ وزن ڈال دیا جاتا ہے، خیر گدھے پہ بھی اتنا وزن ڈالنا جائز نہیں ہے، تو اپنے اوپر اتنا وزن نہ ڈالیں۔ اپنے سر کے اوپر پیسے کمانے کو، ایجوکیشن کو اتنا مت سوار کریں کہ آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے، شریعت کے فرائض و واجبات چھوٹنا شروع ہو جائیں۔ اپنی نیند کے لیے ٹائم نکالیں، اپنی ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کا حق ادا کریں، دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ نہیں تو 20 سے 25 منٹ قرآن پاک پڑھیں، ہفتے میں کم از کم ایک دن آپ کسی عالم دین کا بیان لازمی سنیں موٹیویشن کے لیے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، صبح شام کی تسبیحات، تیسرے کلمے کی استغفار کی تسبیح لازمی کریں۔ یقین کریں کہ اس چیز کے میں نے اپنی لائف میں مثبت اثرات دیکھے ہیں۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی، جسمانی ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھا ہوا ہے، ذہنی سکون ہے، زندگی میں ہر طرح کا سکون ہے، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 وقت کی نماز کی دولت سے نوازا ہے، میں رب العالمین کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم تو اگر یہ موٹے موٹے کام اپنی لائف میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی لائف میں دین اور دنیا میں توازن ہے، بیلنس ہے۔ اگر آپ ایک سائڈ پہ زیادہ لڑک جاتے ہیں اور دوسری سائڈ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بے اعتدالی ہوگی۔ دنیا میں ترقی کرنا، پیسہ کمانا اسلام میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام میں اس کی فضیلت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو بیسکلی اس سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت، ٹیکنالوجی کی طاقت، علم کی طاقت، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، کیونکہ صحت مند مسلمان دین کی خیر خواہی کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو آپ ترقی کریں، پیسہ بھی خوب کمائیں، لیکن اس نیت سے کہ اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں اتنے مالدار صحابہ تھے جن کے پاس اتنے سرمائے تھے جو کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں خرچ کیے ہیں۔ اگر ہم آج کے سرمائے سے اس کا کمپیریزن کریں تو تب ان کے پاس 5 ارب کے سرمائے تھے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عثمان ہیں، جو کہ وقت پڑنے پہ اپنے گھر کا سارا سامان، اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے تھے۔ تو پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں توازن قائم کریں اور اس کو خیر کے راستے میں خرچ کریں۔ اچھا، آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے میں بہت زیادہ نروس تھی۔ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں شاید وہ میں صحیح سے کنوے کر پاؤں یا نہ پاؤں، کہیں میری ویڈیو فیک، کمرشلائز یا فور دا سیک آف ویوز نہ لگے، اسی لیے میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ دادی می نے بچپن میں ایک حدیث یاد کروائی تھی، پھر وہ میرے ذہن میں آئی کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے۔ اور پھر میں نے اپنی نیت پختہ طور پہ یہ کر لی کہ اے اللہ، میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہی ہوں کہ اس سے شاید کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے، کسی ایک کو بھی اس سے کوئی اچھا سبق مل جائے، تو میرے لیے بھی یہ اجر کی بات ہوگی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ میں بہت اچھی مسلمان ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتی، میں صرف سیدھے راستے پہ چلتی ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بھی ایک اسٹرگلنگ مسلمان ہوں، ڈیلی اپنے نفس کے خلاف اسٹرگل کرتی ہوں، ڈیلی بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں، اور سب سے پہلے مجھے ہدایت دیں، کیونکہ مجھے ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ I tried all my best کہ میں اپنے دین اور دنیا میں بیلنس رکھوں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، آفٹر 2 days میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گیسٹ آئے ہوتے ہیں یا ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ویڈیو ریڈی نہیں ہوتی، اور ایگزیکٹ 4 PM مجھے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے آپ کو ذہنی طور پہ خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں ایک فلو میں آئی ہوتی ہوں، لیکن اگر درمیان میں کوئی کام آ جاتا ہے نا، تو دوبارہ مجھے اس فلو میں آنے میں، اسی وائس ٹون میں آنے میں کم از کم 15 سے 20 منٹ دوبارہ سے لگ جاتے ہیں۔ یا پھر شوٹنگ کا سارا سیٹ اپ ریڈی ہے، موبائل ایڈجسٹ کر لیا ہے، ٹرائیپوڈ اسٹینڈ بھی سیٹ کر لیا ہے، لیکن درمیان میں کوئی کام آ جائے تو پھر دوبارہ وہاں پہ آتے، سیٹ اپ لگاتے کرتے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ میں کافی زیادہ سرچ کر چکی تھی، کروم پہ بھی، اور اکثر یوٹیوبرز کا سن چکی تھی کہ آپ سیم ڈیٹ پہ کنسیکٹیو ڈیز سے ایک سیم ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے نا، تو پھر آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی۔ لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ عصر کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، تو دل میں نا ایک اللہ پاک نے ایک رکھا ہے نا دل میں ایک ضمیر، وہ مجھے جگاتا تھا کہ اگر تمہاری نماز چھوٹ گئی تو ایسے ولاگ کا کیا فائدہ۔ تو میں ولاگ اپنا وہیں چھوڑ دیتی تھی اور پہلے نماز ادا کرتی تھی۔ اس کا مطلب بتانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ میرا وہ جو سارا سیکوینس تھا ویڈیو کا کہ آفٹر 2 days اپلوڈ کرنی ہے، اکثر 3 سے نماز جب میں پڑھتی تھی تو پھر 4 PM تک میری ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، اور وہ پھر نیکسٹ ڈے پہ چلی جاتی تھی۔ تو میرا یہ جو سارا سیکوینس ہے نا، یہ اندر کئی دفعہ ٹوٹ چکا تھا کہ اکثر 2 days کی بجائے 3 days بعد، 4 days بعد، اکثر ایسے ہوتا تھا کہ آفٹر 1 week ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل کیسے ہوئی ہے؟ تو میری ویڈیو وائرل دیکھیں کوئی میرا ایسا سیکوینس نہیں تھا، بلکہ میں نے اندر پورے مہینے کا بریک لیا تھا، اور مہینے کے بریک کے بعد تو ویسے میں ایک ہفتے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی،
तो बस मुझे इस चीज़ का यकीन था कि मैं अपनी नमाज़ों को अपने व्लॉगिंग पे, अपनी वीडियोस पे प्रेफर कर रही हूँ, तरजीह दे रही हूँ, तो मुझे ये सारा सीक्वेंस जो है फॉलो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है और एक ना एक दिन मैं ज़रूर इस चीज़ में कामयाब हो जाऊँगी। इतना मुझे इस चीज़ पे पुख्ता यकीन था और इसी यकीन पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती जा रही थी और जहाँ कहीं मैं डिस्करेज होती थी मैं ये सोचती थी कि अगर यहाँ पे मैंने चैनल छोड़ दिया और अल्लाह ने आगे मेरे लिए ये बेहतरी लिखी हुई कि इससे अगली मेरी वीडियो वायरल होनी हुई तो फिर मुझे दुख होगा ना, तो क्यों ना मैं आगे एक दो और वीडियो अपलोड करके देखूं तो फिर मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो इसी उम्मीद पे मैं वीडियोस अपलोड करती जा रही थी। तो बस यही यकीन और यही उम्मीद की वजह से मेरी वीडियो वायरल हुई है। एक मेरी जानने वाली है, घर के हालात भी बहुत तंग है, मिसकैरेज भी हो गया है, ज़हनी परेशानी बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो जब बातों से बातें निकली तो पता चला जी नमाज नहीं पढ़ती, जी नमाज का टाइम नहीं मिलता, एक पढ़ ली, दो पढ़ ली, अगले दिन फिर एक पढ़ ली। तो फिर जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में इतना सुकून क्यों है, मतलब मैं भी तो उन्हीं के अल्लाह के उन्हीं बंदों जैसी एक बंदी हूँ ना, मेरे पास सारा कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इन द एंड मेरे जहन में यही बात आती है कि जो लोग अल्लाह पाक को याद रखते हैं तो अल्लाह पाक भी फिर उन्हीं को याद रखते हैं ना। और कुरान पाक में तो वैसे ही अल्लाह पाक ने बता दिया है कि माल और औलाद आपके लिए आजमाइश है। अल्लाह पाक आपको दे के भी आजमाते हैं और अल्लाह पाक आपसे ले के भी आजमाते हैं। बस मैं तो यही दुआ करती होती हूँ कि या अल्लाह मुझे किसी आजमाइश में मत डालना, लेकिन अगर अल्लाह पाक आपने मुझे किसी आजमाइश में डाल भी दिया तो मुझे प्लीज उस पर साबित कदम रखना, कहीं मैं उससे ढलक ना जाऊं, कहीं मैं आपसे शिकवा ना करने लग जाऊं कि या अल्लाह ये ऐसा टाइम आप मेरे पे ही क्यों लेके आए। जिंदगी में खुद को हम्बल रखने के लिए रात को सोने से पहले अपनी मौत को 5 से 10 मिनट के लिए याद करके सोया करें। सोने से पहले ये सोच के लाजमी सोएं कि कल पता नहीं हमारी सुबह होती है कि नहीं होती, और इसलिए सबको माफ करके सोएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका पूरा घर नजरे बद से बचा रहे, परेशानियों से बचा रहे, बीमारियों से बचा रहे, तो प्लीज मंजिल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह शाम आप मंजिल पढ़ें, आपके घर पे तवीज का, जादू का कोई असर नहीं होगा, नजरे बद से बचे रहेंगे, परेशानियों से, बीमारियों से, हर चीज से बचे रहेंगे, आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख चुकी हूँ और इस टाइम जो सबसे बड़ी दौलत मेरे पास है वो है ज़हनी सुकून। रूटीन आप कुछ इस तरह से मैनेज करें कि अगर आप देखें 4 फर्ज नॉर्मल स्पीड से पढ़ते हैं ना तो आपको 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट आपको फजर के लगेंगे, इसी तरह आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे जोहर के, 5 मिनट लगेंगे असर के, 10 मिनट मगरिब के लग गए, 15-20 मिनट लग गए ईशा के, और टोटल ये 1 घंटा भी नहीं बनता है। बाकी 23 घंटे आपके पास हैं, जिसमें से 8 घंटे की आप नींद ले लें, बाकी 15 घंटे बच गए। अब इन 15 घंटों का आप प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। रोजमर्रा के कामों के अलावा फैमिली टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, 2 से 3 घंटे आपके प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। देखिए ये रील्स देखने से, ड्रामे देखने से ना आपको दुनिया में कुछ मिल रहा है, ना आपका दीन में कोई फायदा हो रहा है, तो हम ऐसी चीज करें ही क्यों जिससे ना हमें फायदा हो रहा है, ना हमारे थ्रू किसी और को फायदा हो रहा है। जस्ट लीव दीज टॉक्सिक हैबिट्स राइट नाउ। अपने फैमिली टाइम में अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखें। यूट्यूब पे इतने कमाल के यूट्यूबर हैं, जुबैर रियाज है, उनके व्लॉग्स जब हम देखते हैं तो हमें यकीन नहीं आता कि इस्लामिक हिस्ट्री में इस तरह के वाकयात हुए जिनका हमें कुछ पता ही नहीं है। सूरत कहफ का उस दिन हमने उनका व्लॉग देखा तो सूरत कहफ पढ़ते रहे हैं, जुम्मे को जी पढ़नी है, लेकिन कभी ये पता ही नहीं था कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, क्या वाकयात हैं। सो प्लीज सोशलाइज भी रहें, हम्बल भी रहें, इस्लाम की तरफ भी अपना रुझान रखें, स्टे फोकस्ड, स्टे प्रोडक्टिव एंड स्पेशली फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।